جی ویورس، السلام علیکم۔ خادم انفو ٹی وی میں آپ کا میزبان خادم کلوڑو۔ ویورس، ملکی حالات جو ہے وہ راکٹ کے اسپیڈ سے تبدیل ہو رہے ہیں اور گزشتہ ایک مہینے کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس میں ملکی اپوزیشن جو گزشتہ 3.5 سال سے عمران خان سرکار کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی، بالآخر آج انہوں نے عمران خان کے زیادہ تر جو اتحادی تھے ان کی ساری وکٹیں اڑا لی ہیں، اور عمران خان کے جو نفیس لوگ تھے MQM والے، انہوں نے بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کے عمران خان کا جہاز ڈبونے کا اعلان کر دیا ہے اور عمران خان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسے تو 8 مارچ کو متحدہ اپوزیشن کے جانب سے PDM کے جانب سے عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، جس پہ 100 ممبران کے سگنیچر تھے، اور اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو بظاہر 160 163 کی عددی حیثیت تھی، لیکن اس کے بعد عمران خان نے ملک میں ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا اور پبلک اویئرنیس کی، اور جو الیکشن کیمپین کی طرح وہ لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تو عوام کو اس نے بتایا کہ یہ جو عدم اعتماد ہے میں اس کو ڈیفیٹ کر لوں گا اور یہ ناکام ہوگی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے خائف ہیں، وہ سائیکالوجیکل طور پہ انڈر اٹیک ہیں، اور وہ اس طرح سے کمالیہ میں، دیر میں، سوات میں، اور سب سے بڑا جلسہ اس نے اسلام آباد میں کیا، اور اسلام آباد کے جلسے میں انہوں نے عدم اعتماد کے تحریک کے پیچھے بین الاقوامی سازش کا ہاتھ بتایا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح راجہ بازار پنڈی میں اس کو دی گئی دھمکی والا جو لیٹر تھا وہ پبلک کو دکھایا تھا اور پبلک کیا تھا، اسی طرح عمران خان نے بھی اسلام آباد کے جلسے میں اپنے واسکٹ سے ایک خط نکال کر اور ہوا میں لہرایا اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ وہ خط ہے، یہ وہ لیٹر ہے جس میں عالمی سازش کے طور پہ عالمی قوتیں ہمیں دھمکا رہی ہیں، اور اس خط میں یہ سازش پکڑی گئی ہے کہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک ہے وہ چل رہی ہے۔ عمران خان کا نقطہ نظر تھا، لیکن حقائق یہ ہے کہ عمران خان کے اپنی تحریک انصاف کے کئی لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے، اور وہ اپوزیشن کے طرف سے سب سے زیادہ جو عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے کنٹریبیوشن دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے آصف علی زرداری اور سندھ گورنمنٹ کے طرف سے۔ تو سندھ گورنمنٹ کے طرف سے وہ جو منحرف ارکان تھے ان کو سندھ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا، جس پہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے بار بار اپنا موقف دیا کہ یہ 20-25 کروڑ روپے میں ایک ووٹ خریدا ہے، اور انہوں نے ایک سیاست کی منڈی لگی ہوئی ہے، اور سندھ ہاؤس پاکستان میں ملک میں جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اور ہارس ٹریڈنگ کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سندھ ہاؤس ہے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے خرچے پہ چلتا ہے، اور سندھ کے عوام کا پیسہ ہے، اور سندھ کے عوام سے یہ جو میرٹ ہوٹل میں بتایا جاتا ہے 5ویں فلور پہ جن منحرف ممبران اور دوسرے جو پارٹیوں سے لوگ آتے ہیں جو اپوزیشن کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے عمران خان کے جماعت کا موقف سامنے آیا ہے کہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کروڑوں کو نہیں، یہ اربوں کی گیم بن گئی ہے، اور یہ اربوں کی جو گیم بن رہی ہے اس میں یہ ظاہر ہے سندھ کے عوام کا پیسہ ہے، سندھ کا پیسہ ہے۔ سندھ کو ایک کیک بنایا گیا ہے، اور اس کیک میں سے پورے ملک کے سارے جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل فگر ہیں جن کو عمران خان ڈاکو، چور اور مافیاز شو کرتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، ان کو ہی یہ کیک ان میں ہی بانٹا گیا ہے۔ کہ عوام کے پیسے سے عمران خان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، تو اس میں عمران خان کے جو اتحادی تھے ان میں سے سب سے پہلے تو کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ نے وزارت ہاؤسنگ سے استعفیٰ دیا، اور طارق بشیر چیمہ کے بعد جو اس کا ایڈوائزر تھا شاہ زین بگٹی جو خود اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے اور اس نے استعفیٰ دیا، علیحدگی اختیار کی پاکستان ہے۔ تو خالد مکسی صاحب کی جو قیادت میں باپ کے 4
قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی، اور ان کے ایک ممبر جو ہے زبیدہ جلال صاحبہ وہ وفاقی وزیر بھی ہے، تو انہوں نے باپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد جو عمران خان کی جیسے جیسے پوزیشن کمزور ہوتی گئی اور جو قومی اسمبلی میں جو ڈیجٹ تھے وہ چینج ہو رہے تھے، اور عمران خان کو اس میں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، اور عمران خان نے اپنے پنجاب میں گورنمنٹ کی قربانی دے کے چودھری پرویز الہی جو کاف لیگ کے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، سابقہ چیف منسٹر ہیں، اس کو پنجاب اسمبلی کا دوبارہ چیف منسٹر نامزد کیا، اور اس کو ٹاسک دیا کہ وہ ایم کیو ایم کو، باب کو اور دوسرے جو الائیز ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو مینیج کریں اور اس کو منائیں۔ تو اس نے اپنے پلس کو ہٹا کے بزدار سے استعفیٰ لیا۔ چودھری پرویز الہی اپنے ٹاسک میں تو بظاہر ناکام نظر آئے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت نے عمران خان سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، اختر مینگل صاحب، خالد مقصی صاحب اور دوسرے جو مختلف جماعتوں کے متحدہ اپوزیشن کے جماعتوں کی قیادت تھی، ان کے موجودگی میں ایم کیو ایم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے اور لارجر نیشنل انٹرسٹ کے خاطر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں واضح طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور اختر مینگل سمیت جو بھی مختلف اپنے جماعتوں کے قائدین اسٹیج پہ تھے، ان سب نے کھلے الفاظ میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو کریڈٹ دیا کہ انہوں نے ہی ایم کیو ایم کو مینیج کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ ان کو کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ چاہیے، پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری چاہیے، گورنرشپ چاہیے، اور ان کو جو بلدیاتی قانون پاس کیا ہے ریسنٹلی سندھ اسمبلی نے، اس کو ریورس گیئر لگایا جائے اور ایم کیو ایم کو سندھ کے نوکریوں میں اپنا 40% حصہ چاہیے۔ بعد نواب شاہ سکر اور میر پور خاص بھی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے مرضی سے لگائے جائیں گے۔ تو یہ سارا جو سندھ کا پیسہ ہے، سندھ کی بجٹ ہے، اور سندھ کو کیک بنا کر کاٹا جا رہا ہے اور اس کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہوگا وہ ہے وزارت عظمیٰ، وہ شہباز شریف کو ملے گی۔ اگر عمران خان ڈسٹرب ہوتے ہیں تو سندھ کے بجٹ پہ جو وزارت عظمیٰ ہے وہ شہباز شریف کو ملے گی، اور کچھ وزارتیں پیپل پارٹی کے لوگوں کو ملیں گی، اور جو ہے وہ ایم کیو ایم کو وہی وزارتیں جو وفاق میں تھی وہ بھی ملیں گی، باب کو بھی ملیں گی، اور جے یو آئی کے لوگوں کو ملیں گی۔ لیکن پیسہ پورا سندھ کا خرچ ہو رہا ہے، اور سندھ کو اس میں قربانی کا بکرا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ظاہر اثرات بھی سامنے آئیں گے، ریئیکشن بھی سامنے آئیں گے، سندھ کے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سندھ کے پبلک جو سینٹیمنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہم کے سینئر صحافی اور محمد افضل سے۔ تو جی محمد افضل، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ملک میں تبدیلی کا عمل چل رہا ہے اور معاملہ تو ظاہر ہے سندھ کے طرف سے ہی ہو رہا ہے، اور کریڈٹ لے رہے ہیں اپنا بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری۔ تو بتائیں کہ اگر عمران سرکار تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سندھ نے کیا کھویا کیا پایا؟ بہت شکریہ خادم صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وفاق میں جو ہے سندھ کے عوام کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس سے جو ہے یہاں پر اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں جو منڈی لگائی گئی ہے وہاں پر جو ایم این ایس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، یہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا تعلق سندھ سے ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو بدنامی ہو رہی ہے وہ سندھ کی ہو رہی ہے۔ اس وقت جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو سندھ کے حکمران ہیں بالخصوص جو ہے آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے یہ منڈی لگائی ہوئی ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں سندھ کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سندھ کے لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہماری گلی میں محلے میں اگر نالی بند ہے تو وہ بھی آ کے عمران خان کھولے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات جو ہیں صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے،
اور یہ جو ہمارے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، بالخصوص زرداری ٹائپ جو مافیا رجیم ہے سندھ میں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگوں میں تعلیم آئے اور اویئرنیس آئے اور یہاں کے جو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو پتہ چلیں تو وہ ہم سے جو ہے نا ہمارا گریبان پکڑ سکیں. ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ علم آئے. تو آپ کی بات درست ہے کہ جو اس وقت کیک کٹنے جا رہا ہے، آپ نے ذکر کیا ایم کیو ایم کا، تو آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی اس وقت پولیٹیکل کیپیسٹی کیا ہے. ایک 7 MNAs پہ وہ آدھی سندھ کا سودا کر بیٹھے ہیں زرداری صاحب سے. اب زرداری صاحب کو ٹینشن کیا ہے؟ زرداری صاحب کے پاس تو نہ پنجاب میں کوئی کیپیسٹی ہے، نہ KP میں ہے، نہ گلگت بلتستان میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے. سندھ میں بھی اس وقت جو زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے وہ سکڑ کے حیدرآباد سے کشمور تک ہے، اور وہ بھی کس صورت میں ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے 12واں 13واں سال جو ہے سندھ میں چل رہا ہے، تیسرا ٹینیور ہے، کیا ڈیلیور کر سکے ہیں اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. ابھی میں نے حال ہی میں بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ تھا وہ میں نے کور کیا، تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے خیرپور جہاں سے 3 دفعہ چیف منسٹر جو ہے الیکٹ ہوا ہے. اس کے بعد بھی ان کے پارٹی چیئرمین کے لیے جو جلسہ کیا گیا وہ کون سے بڑے گراؤنڈ میں کیا گیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم توب کے ایک 30 فٹ چوڑے روڈ پر جو ہے کرسیاں لگا کے اس کا جلسہ کیا گیا، کیونکہ یہاں کی جو مقامی قیادت تھی ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے بجائے کسی بڑے گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کے ایک چھوٹے سے سڑک کو جو ہے انہوں نے بند کر کے وہاں پہ جلسہ کیا. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں زرداری صاحب کا جو خاص انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جی ویورس، آپ نے یہ سنا سندھ کے سینئر صحافی ہیں محمد افضل، جس نے بتایا کہ سندھ کے لوگ بہت ناراض ہیں اور زرداری نے یہ آصف علی زرداری اینڈ پیپل پارٹی کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ سندھ کے ملکیت پہ، سندھ کے خزانے پہ، سندھ کے جو بجٹ ہے اس پہ انہوں نے غیر سندھی لوگوں کو، غیر مقامی لوگوں کو اور جو سندھ کے صوبے سے تعلق نہیں بھی جن لوگوں کو ہوتا ان کو وہ سینیٹر بناتے رہے ہیں، ان کو MNAs بناتے رہے ہیں. اور سندھ کے جو سینیٹر اور MNAs ہوتے ہیں ان کی بجٹ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوتی رہی ہے. سندھ کا جو اسیٹس ہیں وہ لوٹ کے کھسوٹ کے بیچنا زرداری اینڈ پیپل پارٹی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ قومی عوامی تحریک کے سینئر کارکن اور پولیٹیکل ورکر امیر گل کٹور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جس کا تعلق کٹور صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سندھ کے سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں، رہنما ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں چینج آ رہی ہے اس کا سندھ پہ کیا اثرات پڑیں گے اور سندھ اس سے کیا حاصل ہوگا، سندھ نے کیا کھویا کیا پایا، اور آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کی یہ جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے سندھ کے پولیٹیکل کلاس کیا سوچتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں امیر گل کٹور صاحب. جی امیر گل کٹور صاحب. سندھ میں کہاوت ہے کہ جب بورے باندھے جا رہے تھے تو اسی وقت ہی اونٹوں نے جو ہے وہ آوازیں نکالنے شروع کی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو وزن ہے یہ ہم پہ ہی لادا جائے گا. تو جب سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو ہم سندھ کے رہنے والے، خاص طور پہ سندھی بولنے والے جو دوست تھے، لوگ تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا سارا وزن ہم پہ ہی گرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کے 2 بکرے بنے ہیں. ایک بکرا بنا ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بوزدار، اور دوسرا جو سب سے بڑا بکرا ہے وہ سندھی عوام بننے جا رہا ہے. اقتدار کی جنگ اسلام آباد میں کھیلی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو ہر حالت میں اقتدار چاہیے اور اس کے لیے وہ ہر چیز اپنی دھرتی کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ووٹروں کی وہ بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے بھائی ہیں MKM والے، جن کو عمران خان صاحب نفیس لوگ کہتے تھے، بھائی ان نفیس لوگوں سے ہمارا جو واسطہ ہے وہ تو 72-73 سال سے، جب سے پاکستان بنا ہے. تو ان کا زیادہ تر مزہ ہم نے چکھا ہے. آپ کو تو ابھی ان کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنے جو ہیں وہ نفیس لوگ ہیں. بھائی یہ وہ نفیس لوگ ہیں جن کے پاس اجمل پہاڑی جیسے لوگ ہیں، سلط مرزا جیسے لوگ ہیں. یہ وہ نفیس لوگ ہیں جو 100 قتل کر کے 200 آدمیوں کو جو ہے وہ فیکٹری میں جلا کے راکھ کر دیتے تھے، جو اپنے ہی لوگوں کو، ڈاکٹر عمران فاروق جیسے لوگوں کو خود ہی قتل کر
کر کے پھر کراچی میں خود ہی ہڑتال کر دیتے تھے. تو ان نفیس لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ اور رابطہ تو ابھی سے ہوا ہے. ہمارا واسطہ ان سے بہت ہی پرانا ہے اور یہ پھر میدان میں آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں ان کے لیے یہی کہوں گا اور عمران خان کے لیے بھی کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن آسماں کیوں ہو. جن کے پاس ایم کیو ایم جیسے دوست ہوں ان کا کوئی آسمان دشمن بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں سیاست میں کیسے کیسے رنگ بدلے جا رہے ہیں, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سندھی بولنے والوں کا, پیپلز پارٹی کے ریئل ووٹرز کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. جی ویورس, یہ سندھ کے کیک کو کاٹا گیا ہے. سندھ کا جو ملکیت ہے, سندھ کا جو حصہ ہے, سندھ میں ویسے بھی کرپشن کی, نااہلی کی اور ڈیلیور نہ کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ سندھ کے ہر ادارے میں ایک کرپشن قائم کی گئی ہے اور ان کا جو پیسہ ہے, ان کی جو لوٹ مار ہے, ان کا جو پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے اور لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور ان کے حوالے سے سندھ کے لوگوں کا جو تاریخی ان کے ساتھ یہ ایک ظلم کیا جا رہا ہے. ان کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی اگر ایم کیو ایم اگین پاور میں آئے گی تو نسلی فساد ہونا, اور یہ جو سندھ اور ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے, اس اپوزیشن اور ایم کیو ایم والے ایک دوسرے سے مبارکباد وصول کر رہے ہیں, لیکن یہ پورا جو پیسہ ہے وہ سندھ کا ہے, نہ متحدہ اپوزیشن کا ہے, نہ ایم کیو ایم کا ہے. تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے سندھ کا نقصان کیا جا رہا ہے اور سندھ کے لوگ اس کو ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھ رہے ہیں. اعظم پاکستان عمران خان کے لیے بھی اس کا بھی ابھی موقف آنا باقی ہے اور اس کے سائڈ کا رد عمل بھی آئے گا, تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. ہمارا چینل یا ہماری یہ بات چیت اگر آپ کو پسند آئے تو خادم انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ دل کھول کر اس معاملے میں اس معاملے میں تعاون کریں تاکہ ہم آپ جیسے لوگوں کے مدد سے اپنا اپڈیٹ ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے زیادہ لوگوں تک صورتحال کو پیش کر سکیں. اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.